بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میری اپنی سوچ میں یہ نظر آتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی صرف دو خواہشیں ہیں۔ ایک خواہش، میرے بیٹے کی بیٹی کی شادی بڑے اچھے پیمانے پہ کر لوں، ساری زندگی کی کمائی اس میں برباد، بلکہ کچھ تو ایسے ہزاروں ہیں، کچھ نہیں ہزاروں ہے، کمائی رہے یا نہ رہے، خواہش ہے کہ یہ لیول کی شادی ہو تو مٹی پہ، سود پہ، قرضے پہ پیسہ لے کے وہ لیول کی شادی کر رہے ہیں، بعد میں اپنی زندگی کو اس کے پیچھے تباہ۔ دوسرا، کھانا، جتنا کھانا دیجئے، جتنا کھانا دیجئے، اس کے پیچھے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے بھوکے بلاور دستر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں بس معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ اینالائز کر لیں میرے جملے، اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جب تک اگر ڈاکٹر آپ کو یہ نہ بولے کہ تجھے کینسر ہے تو علاج ناممکن ہے۔ آج امت کا علاج کرنا ہو تو ہمارا اگر کینسر کیا ہے اس کو پہچاننا ہوگا، ہمارا جو ہے بیماری کس لیول پہ پہنچی ہے، کون سے اسٹیج پہ ہے، اسے ماننا ہوگا، اینالائز کرنا ہوگا، اس کا ڈوز لینا ہوگا، کیموتھراپی کرانا ہوگا، تب جا کے بیماری سے لڑیں گے اور باہر نکل سکیں گے۔ چھوٹی سی خواہش، اچھی شادی کروں گا، چھوٹی سی خواہش، 2 دن کی، 3 دن کی، دنیا میں 2 دن واہ واہ، دوسرے دن ہمارے گھر پہ قرضہ وصول کرنے والا آ گیا، یا 5 دن کے بعد آ گیا۔ عموماً آپ دیکھ لیجئے 80% مسلمان نوجوانوں کی حقیقی کیفیت بتا رہا ہوں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے مسائل سناتے ہیں، 5ویں یا 6ویں دن وہ دلہن جس کو ماں کی طرف سے 2-3 تولے سونا اور شوہر کی طرف سے 5-6 تولے سونا ملا ہے، شادی کے 8ویں دن گروی لگ گئی، آ گیا۔ کیوں کیا تو نے شادی 5 لاکھ کی؟ کیوں کیا تو نے شادی 20 لاکھ کی؟ اسی لیے 2 دن کی شان، رب بھی ناراض اور آپ کی دولت برباد ہو رہی ہے۔ کیوں اسلام سود سے منع کیا؟ کیوں اسلام ان مٹی سے منع کیا؟ کیوں اسلام یہ چیزوں سے منع کیا؟ اسی لیے کہ جب تو اپنی دولت رکھا کے سود پہ پیسہ لیا تو دولت بھی گئی، سونا بھی گیا، پوزیشن بھی گیا، اب پھر وہ ادا کرتے کرتے 4 سال، 5 سال، 2 سال لگ گئے، ادھر 2 سال کا تکملہ ہو رہا ہے، ادھر آپ کی بیوی کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو پھر ڈیلیوری کے لیے 50-60 ہزار روپے دینے، دولت نہیں، پھر مٹی پہ پیسہ لیا۔ وہ ادا کر رہا تھا پھر دوسرے بچے کا، ادھر دوسرے بچے کا وقت آیا، ادھر پہلے بچے کو اسکول کے داخلے کا ٹائم آ گیا، اب اسکول کے داخلہ کرانے کے لیے پھر پیسہ نہیں ہے۔ میں عرض کیا ہوں یہ دنیا فطرت پہ چلتی ہے، نیچر پہ چلتی ہے، اور نیچر سسٹم آپ کے فائنینشیل سسٹم پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی انکم پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی سورس آف انکم پہ ڈیپینڈ ہے، اور خدا نے حکم دیا ہے، ارے نبی نے فرض کا درجہ بتایا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد تم کو حلال روزی کمانا فرض ہے فرمایا۔ کہاں ہے آج کا نوجوان؟ اسلام بتا دیا ہے کہ یہ دنیا فطرت پہ چلتی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَاللَّيْلَ لِبَاسًا، دن کمانے کے لیے، رات سونے کے لیے۔ آج 99.9% مسلمانوں کی رات شادیوں میں، دعوتوں میں۔ اب یہ ہے کہ قرضہ لے کے مٹی پہ جو ہے بچے کی ڈیلیوری کروایا، قرضہ لے کے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا، اب وہی بچے کو جس کو قرضے پہ ایڈمیشن دلایا کیونکہ اچھا پڑھ لے، اچھا سیکھ لے، اس کو لے کے رات میں 2 بجے تک دعوت میں ہے، گھر کو آئے سوئے تک 2:30 بج رہے ہیں، اب صبح اٹھے گا کیا؟ اسکول کو جائے گا کیا؟ ہوم ورک کرے گا کیا؟ اسکول میں رزلٹ لائے گا کیا؟ اور دنیا کی قیادت کرے گا کیا؟ جتنے آج قیادت کر رہے ہیں ان کے گھر 9 بجے اندھیرا ہے، ان کا محلہ اندھیرا ہے، ان کا شہر اندھیرا ہے، رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا۔ یاد رکھیے جو اس دنیا کے نظام پر، فطرت پر اور یہاں کے نیچر پر عمل کرتا ہے وہی دنیا کا قائد بنتا ہے، وہی امام بنتا ہے، وہی لیڈر بنتا ہے، وہی حکمراں بنتا ہے۔ ہم خواب دیکھیں گے کوئی حکمراں آ کے ہم پہ ظلم کرے گا اور اس کو گالی دیں گے، اس کے خلاف ڈسکشنز کریں گے، پوری رات بیٹھ کے کریں گے۔ ارے رات بیٹھ کے ڈسکشن کرنے سے تو منسٹر نہیں بن سکتا، تو قائد نہیں بن سکتا۔ رات سو کے صبح جلدی اٹھ کے منسٹر بننے کی تیاری کرے گا تو پھر منسٹر بنے گا، حکمراں بننے کی تیاری کرے گا تو بھی حکمراں بنے گا۔